ہمارے اساتذہ جب ہم کلاس میں سبق پڑھتے تھے تو بعد میں بیٹھ کے نا استاد صاحب کی موجودگی میں اس سبق کا جو خلاصہ تھا وہ ان کے سامنے طالب علم بلکہ اساتذہ پوچھا بھی کرتے تھے میرے سبق کا خلاصہ سناؤ، تو ہم سبق کا خلاصہ سناتے، اس سے سبق یاد ہو جاتا تھا۔ تو میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب کی موجودگی میں سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے تاکہ نچوڑ لے کے کر جائیں، سنا دو سب خلاصہ۔ پہلے تو خلفائے راشدین خلفائے اربعہ جو ہے ان کے طریقے سے پروفیسر صاحب نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیشہ ہر موقع پہ ہر قسم کے حالات میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اونچا رکھنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق نے بھی یہی کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے ایک خلیفہ نے خلفاء کی مثال دی ہے۔ تو ان کی زندگی سے اور ان کے طرز عمل سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہر قسم کے حالات اور معاملات میں سب سے اونچا فرمان کس کا ہوگا؟ جی سب سے اونچا فرمان کس کا ہے؟ جی آواز سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہر قسم کے حالات سب سے اونچا فرمان کس کا رکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر اسی سے دوسری بات جو دوسرا پوائنٹ نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ، حتیٰ کہ اگر جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے فرمان رسول کو اونچا کرتے ہوئے تو وہ خطرہ مول لے لینا ہے، فرمان رسول کو نیچا نہیں ہونے دینا۔ اب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو اونچا رکھنے کے لیے جان دینے کا ارادہ کر چکا ہو کہ میری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، فرمان رسول نیچے نہیں ہونا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت یا نافرمانی کرے گا؟ جی نہیں کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال سامنے آئی ہے کہ انہوں نے نہ تو مسجد نبوی اور حرم نبوی کا تقدس پامال انہیں دیا، اور نہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا اس وعدے کو آنچ آنے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے، تم نے وہ قبا اتار کے ان کو نہیں دینی چاہے تمہاری جان چلی جائے، وہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے خلافت سے دستبرداری بھی نہیں کی، اور مسجد نبوی یا اس کے جوار کو پڑوس کو خون سے آلودہ بھی نہیں ہونے دی ہے، تو جان چلی گئی نا، جی جان چلی گئی، شہید ہو گئے، لیکن فرمان رسول کو نیچے آنے ہونے دی ہے؟ نہیں ہونے دی ہے۔ اور اس میں پھر آخری بات جو ایک خاص بات یہ کی تھی پروفیسر صاحب نے، وہ یہ کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشوں کو اور جو سوچ ہے ہماری، جب تک اس کو مسلمان نہیں کریں گے نا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ ہم وہی سوچنے لگ جائیں، وہی خواہش کرنے لگ جائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اور خواہش۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس کا ترجمہ میں سمجھانے کے لیے اس طرح کرتا ہوں کہ جب تک خواہشیں مسلمان نہیں ہوں گی تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم تو مسلمان خود ہیں نا ذاتی حد تک۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، بلکہ ایک شیخ عربی سعودی عرب کے ایک شیخ ہیں، زندہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، انہوں نے ایک مجلس میں ایک اجتماع میں یہ فون اس طرح جیب سے نکالا انہوں نے، اور یہ فون لہراتے ہوئے کہا کہ چیک کرو کہ آپ کا فون مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان، کہ آپ کا فون اسلام کی خدمت کر رہا ہے یہ اسلام کی مخالف چل رہا ہے، اس سے آپ اپنا اسلام چیک کر سکتے ہیں۔ یہ شہر تو یہ خواہش بھی ہماری مسلمان ہو، یہاں بڑا زور لگانا پڑتا ہے، بڑے بڑے یقین جاننے علماء بڑی، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کیا اور انہوں نے محسوس کیا، اللہ کرے کہ اللہ ان کی یہ جو حص ہے وہ ہمارے اوپر پوری کر دے،
وہ فرماتے تھے کہ مجھے آپ کا چہرہ لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی محبت رسول سے چہرے سرشار ہے. اللہ کرے ہمارے دل دماغ بھی ایسے سرشار ہو. تو یہ خلاصہ ہے اس پر ساری گفتگو کا. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. یہ ہمارا جو پروگرام جس کا آج یہ پہلا درس تھا، سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو. سوئے آج صبح فجر کی نماز کے وقت 6:15 بجے پروفیسر مجھے فون آیا کسی مسجد سے ایک دوست کا، پھر نہ اٹینڈ ہو سکا. بعد میں نے 7 بجے فون کیا، کہنے لگی جی مسجد میں بیٹھے ہوئے ساتھی کہہ رہے جی اس اوپر والی لائن کی ہمیں سمجھ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے. وہ کہہ رہے سوئے ذات نبی کیا ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ سوئے نہیں، یہ ہے سوئے ذات نبی. سو فارسی کا لفظ ہے رخ. سوئے ذات نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے جس طرح ذات ہے اس طرف رخ سب کا موڑ دو، سب کا رخ موڑ. یہ ہمارے پروگرام ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا بھی، اپنے ساتھیوں کا بھی، اپنی اولادوں کا بھی، اپنے دوستوں کا بھی رخ سب مل کر اپنا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیرتے. اور جب ایسا ہوگا، اور جب بھی امت نے دوبارہ دنیا میں حکمرانی کرنی ہے نا پوری زمین پر، تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن کر منہ دوسری طرف کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ پکی بات ہے. ہاں سوئے، آپ نے وہ سمجھا دیا. جی تو وہ اصل میں سب لوگوں کو حالی صاحب کے شعر یاد ہی نا سب لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں آپ کو، آپ کے دلوں کو تقویت دینے کے لیے ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے آج کا، یہ کوئی بات نہیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں کتنے نہیں. ہمیں اس سے کوئی سروکار. ہم نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دستک دینی ہے، آواز پہنچانی ہے، آواز بلند کرنی ہے. کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، آپ بھی کریں گے. پروفیسر صاحب ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کے لیے ملتان سے تشریف لائے رات کو. جو اور کوئی کام لاہور، فیملی ساری اس وقت ملتان میں ہی ہے. اگرچہ گھر لاہور میں بھی ہے لیکن اس وقت وہ ملتان میں تھے، اور آپ کے ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کے لیے ملتان سے لاہور کا سفر کیا انہوں نے. پھر 1-2 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ پروفیسر کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلا پروگرام ہمارا پھر ہفتے کے دن ہے، مغرب کی نماز کے بعد. پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب ہمارے مقرر ہوں گے. اشتہارات کے ذریعے آپ ان کا باہر اشتہار لگا بھی ہوا ہے. جن جن مساجد سے تشریف لائے ہیں اسی عنوان، ایک طرح کا دوسرا عنوان ہمارا ہوگا. مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہوگا. سارے دوست، خود بھی آپ تشریف لائیں گے، آپ اوروں کو بھی ساتھ دعوت دے کے لائیں گے. آئیں گے نا سارے؟ اکیلے اوروں کو دعوت دے گے جی، سب کو اور دعوت دے کے آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری یہ محنت سب قبول فرمائے. آپ سب کھانا کھا کے جائیں گے انشاءاللہ. کھانا بالکل تیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت